السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 74 ہے۔ مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ بدیع معنوی کی مختلف صنعتوں کا بیان جاری ہے۔ آج بدیع لفظی کی مختلف صنعتوں کا بیان جاری ہے۔ آج بدیع لفظی کی ایک اہم صنعت سجا پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ نثر میں ہر کلام کو یا ہر جملے کو ایک فقرہ کہتے ہیں، اور اس فقرے کے آخری کلمے کو فاصلہ کہتے ہیں۔ نثر میں ہر کلام، ہر جملے کو ایک فقرہ کہتے ہیں، اور فقرے کے علاوہ جب سجا کی گفتگو ہوتی ہے تو فقرے کو قرینے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، قرینہ۔ اور ہر فقرے، ہر قرینے کے آخری کلمے کو فاصلہ کہتے ہیں۔ اب سجا کی اصطلاحی تعریف سنیں۔ نثر میں دو فاصلوں کا ایک حرف پر متفق ہونا، یہ سجا ہے۔ یعنی نثر میں دو فقرے ہوں تو ہر فقرے کے آخری کلمے کو ہم فاصلہ کہیں گے۔ اب ان دو فقروں کے آخری جو کلمے ہیں، یہ دو فقرے ہوئے، یہ دو فاصلے ہوئے۔ اگر یہ دونوں فاصلے اپنے آخری حرف پر متفق ہوں، یعنی دونوں کا آخری حرف ایک ہو، تو اسے سجا کہیں گے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ بطور مثال دی گئی ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے لیے عظمت و وقار کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اطوار طور کی جمع، حال، مرحلہ، صنف، ہر معنی ہو سکتا ہے یہاں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں کئی مراحل میں پیدا کیا ہے، کئی حالتوں میں پیدا کیا ہے، کئی صنفوں میں پیدا کیا ہے۔ کئی مراحل میں پیدا کیا ہے، نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ مختلف مراحل ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ یہاں دیکھیں دو فقرے ہیں، ایک ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور دوسرا فقرہ ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ پہلے فقرے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا کا آخری کلمہ وقارہ ہے، یہ ہوا فاصلہ، ایک فقرے کا فاصلہ۔ اور دوسرا فقرہ تھا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس کا آخری کلمہ ہے اطوارا، تو اطوارا یہ دوسرا فاصلہ ہوا۔ یہ دونوں فاصلے آخری حرف پر متفق ہیں۔ وقارا میں بھی آخری حرف را ہے، اور اطوارا میں بھی آخری حرف را ہے۔ تو یہ دو فقرے ایسے ہیں کہ ان کے فاصلے ایک حرف پر، یعنی اپنے آخری حرف پر چونکہ متفق ہیں، اس لیے اسے سجا کہیں گے۔ سجا کی تین قسمیں ہیں، مطرف، مرصع اور متوازی۔ دونوں فاصلے اگر وزن میں مختلف ہوں تو اسے
مترف کہیں گے. جیسے ہی یہی وقارہ اور اتوارہ دونوں کا وزن الگ الگ ہے، صرف آخری حرف پر متفق ہیں، تو یہ مترف ہوا. اور اگر دونوں فاصلے وزن میں مختلف نہ ہوں یعنی وزن میں متفق ہوں، تو اگر وہ فاصلے جن فقروں میں موجود ہیں، جن قرینوں میں موجود ہیں، ان فقروں، ان قرینوں کے تمام الفاظ، ان فقروں، ان قرینوں کے تمام الفاظ یا اکثر الفاظ وزن میں اور قافیہ بندی میں ایک جیسے ہوں. قافیہ بندی سے مراد ہے آخری حرف. قافیہ بندی سے مراد آخری حرف. تو اگر دونوں فقروں، دونوں قرینوں کے تمام الفاظ یا اکثر الفاظ وزن میں اور قافیہ میں، قافیہ سے مراد ہے آخری حرف کلمے کا، وزن میں اور قافیہ بندی میں ایک جیسے ہوں، تو اسے ترسیع کہیں گے، مرصع کہیں گے. اس کی مثال بھی کتاب میں دی گئی ہے. فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ. اسجاء سجع کی جمع، مقفع کلام، قافیہ بند کلام. تبع ڈھالنا، بنانا، تیار کرنا. جواہر موتی. یقرأ قرأ یقرأ کھٹکھٹانا، دستک دینا. اسماء سمع کی جمع کان. زواجر زاجر کی جمع زجر و توبیخ کرنے والا. معنی ہوگا تو وہ اپنے الفاظ کے موتیوں سے قافیہ بند کلام ڈھالتا ہے، تیار کرتا ہے، اور اپنے واز کے توبیخ کن کلمات سے کانوں کو کھٹکھٹاتا ہے، دستک دیتا ہے. یہاں دیکھیں دو فقرے ہیں، دو قرینے ہیں. ایک ہے فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ اور دوسرا ہے وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ. یہاں دیکھیں فَهُوَ اگر چھوڑ دیں، فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، فَهُوَ چھوڑ دیں تو پہلے فقرے کے باقی الفاظ يَتْبَعُ الْأَسْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ اور دوسرے فقرے کے الفاظ وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ، یہ دونوں فقروں کے الفاظ بالکل ایک جیسے ہیں وزن میں اور قافیہ بندی میں. یتبعو کے مقابل یقرأو، دونوں کا وزن ایک ہے اور قافیہ یعنی آخری حرف بھی ایک ہے یعنی عین. اسجاء اور اسماء، اسجاء کے مقابل اسماء، وزن بھی ایک اور قافیہ بھی ایک یعنی آخری حرف ایک ہے. بے زواجر اور بے جواہر دونوں ایک کا وزن ایک ہے اور قافیہ ایک ہے. لفظہی اور وعظہی، وزن بھی ایک اور قافیہ بھی ایک. تو فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَسْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ. اس کلام میں دو فقرے ہیں، دو قرینے ہیں، اور ان کے فَهُوَ چھوڑ دیں تو باقی یعنی بیشتر کلمات، بیشتر الفاظ ایک جیسے ہیں وزن میں اور قافیہ میں، تو اسے ترسیع کہیں گے، مرصع کہیں گے. اور اگر دو قرینوں، دو فقروں کے تمام الفاظ یا بیشتر الفاظ وزن اور قافیہ میں ایک جیسے نہ ہوں بلکہ بعض وزن اور قافیہ میں ایک جیسے ہوں،
اور بعض ایک جیسے نہ ہوں وزن اور قافیہ میں تو اسے متوازی کہیں گے۔ اس کی مثال بھی پیش کی گئی ہے کتاب میں۔ مثال ہے فیہا سرور مرفوعہ و اکواب موضوعہ۔ سرور تخت، سریر کی جمع، مرفوعہ اونچے، اکواب پیالے، کوزے۔ اس میں یعنی جنت میں اونچے اونچے تخت اور ترتیب سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ یہاں دو فقرے ہیں، دو قرینے ہیں، فیہا سرور مرفوعہ و اکواب موضوعہ۔ سرور مرفوعہ اور اکواب موضوعہ۔ سرور مرفوعہ میں ایک لفظ ہے سرور، ایک کلمہ ہے سرور اور دوسرا ہے مرفوعہ۔ اکواب موضوعہ میں ایک کلمہ ہے اکواب اور دوسرا ہے موضوعہ۔ مرفوعہ اور موضوعہ یہ دونوں کلمے وزن میں اور قافیہ میں ایک جیسے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آخر کا میں جو تائے تانیث ہے اس تائے تانیث کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا عین یہ جو ہے یہ آخری حرف ہوگا۔ تو مرفوع اور موضوع یہ وزن اور قافیہ میں ایک جیسے ہیں، لیکن سرور اور اکواب، سرور کے مقابل اکواب ہے، سرور اور اکواب نہ وزن میں ایک جیسے ہیں اور نہ قافیہ میں ایک جیسے ہیں۔ تو یہ مثال کس کی ہوئی؟ مرصع کی نہیں ہوئی بلکہ متوازی کی ہوئی، کہ مرصع میں تو یہ ہے کہ تمام الفاظ، تمام کلمات یا کم از کم بیشتر کلمات کیا ہوں وزن اور قافیہ میں ایک جیسے ہوں۔ تو یہ سجع کی تین قسمیں ہوں۔ اب آپ عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنْهُ السَّجْعُ، بدیع لفظی کی ایک صنعت سجع ہے۔ قیلا وَهُوَ تَوَاطُؤُ الْفَاصِلَتَيْنِ مِنَ النَّصْرِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ۔ کہتے ہیں کہ سجع یہ ہے کہ نثر میں دو فاصلے ایک حرف پر یعنی آخری حرف پر متفق ہوں۔ وہو معنی قول السکاکی ہوا فی النثر کالقافیۃ فی الشعر، اور سکاکی کے اس قول کا مطلب یہی ہے کہ سجع نثر میں ایسے ہی ہے جیسے قافیہ شعر میں۔ سکاکی نے کہا ہے کہ سجع نثر میں ایسے ہی ہے جیسے قافیہ شعر میں، کہ شعر کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی قصیدے میں جتنے بھی اشعار ہوں گے ہر شعر کے آخری کچھ حروف یکساں ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ہوتے ہیں، اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ کہتے ہیں۔ تو جیسے شعر میں کسی قصیدے کے اشعار کا آخری حرف ایک ہوتا ہے، ایسے ہی سجع میں فاصلوں کا آخری حرف ایک ہوتا ہے۔ تو سکاکی کے سکاکی نے جو یہ قول کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے۔ وہو معنی قول السکاکی ہوا فی النثر کالقافیۃ فی الشعر، اور سکاکی کے اس قول کا مطلب یہی ہے کہ سجع نثر میں ایسے ہی ہے جیسے قافیہ شعر میں۔ وہو ثلاثۃ اضرب، سجع کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مترف، سجع کو مترف کہیں، کب کہیں گے؟ ان اختلفا فی الوزن، اگر دو فاصلے آخری حرف پر متفق ہونے کے باوجود وزن میں مختلف ہوں تو اسے مترف کہیں گے۔ جیسے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے لیے عظمت و وقار کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو، یا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی کما حق تعظیم نہیں کرتے ہو،
حالانکہ اس نے تمہیں کئی مراحل میں پیدا کیا ہے۔ یہاں دو فقرے ہیں، ہر فقرے کے آخر میں ایک فاصلہ ہے۔ پہلے فقرے کا فاصلہ ہے وقارہ اور دوسرے فقرے کا فاصلہ ہے اتوارہ۔ یہ دونوں فاصلے آخری حرف پر متفق ہیں، تو یہ سجا ہے، لیکن وقار اور اتوار کا وزن ایک نہیں ہے، اس لیے اسے مترف کہیں گے۔ وَإِن لَمْ يَخْتَلِفْ فِي الْوَزْنِ، اور اگر دونوں فاصلے وزن میں مختلف نہ ہوں، یعنی وزن میں متفق ہوں، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی، ایک کو مرصع کہیں گے، ایک کو متوازی کہیں گے۔ وزن میں مختلف نہ ہوں یعنی وزن میں متفق ہوں، تو اگر دونوں فقروں کے تمام یا بیشتر کلمات وزن اور قافیہ دونوں میں متفق ہوں تو اسے مرصع کہیں گے، اور اگر تمام یا بیشتر کلمات متفق نہ ہوں بلکہ بعض متفق ہوں تو اسے متوازی کہیں گے۔ وہی وَإِلَّا، اور اگر فاصلے وزن میں مختلف نہ ہوں، فَإِنْ كَانَ مَا فِي إِحْدَى الْقَرِينَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُهُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأُخْرَى فِي الْوَزْنِ وَالتَّخْفِيَةِ فَالتَّرْسِيعُ۔ فَإِنْ كَانَ میں کانا پہلے ناقص ہے، اور ما فی احدى القرینتین او اکثرہ یہ کانا کا اسم ہے، اور مثل ما یقابلہ من الاخری فی الوزن والتخفیہ یہ خبر ہے۔ تو اب ترجمہ ہوگا، اور اگر فاصلے وزن میں مختلف نہ ہوں تو اگر ان دونوں قرینوں یعنی فقروں، تو اگر ان دونوں فقروں میں سے ایک میں موجود کلمات، ما سے مراد ہے کلمات، ما وجدہ فی احد القرینتین، اور اکثرہ کا عطف ہے ما پر، تو ترجمہ دیکھیے گا غور سے، اور اگر فاصلے وزن میں مختلف نہ ہوں تو اگر ان دونوں قرینوں یعنی فقروں میں سے ایک میں موجود کلمات یعنی تمام کلمات، او اکثرہ یا بیشتر کلمات، مثل ما ان کلمات کی طرح ہوں، جو قابل ہو جو ان کے مقابل ہوں، من الاخرى دوسرے فقرے میں، دوسرے قرینے میں، ان کے مثل ہوں کس چیز میں؟ فی الوزن، وزن میں، والتخفیت اور قافیہ بندی میں، فترسی، تو اس سجا کو ترسی یعنی مرصع کہیں گے۔ پھر ترجمہ دیکھیں، اور اگر فاصلے وزن میں مختلف نہ ہوں تو اگر دو قرینوں یعنی فقروں میں سے ایک میں موجود تمام کلمات یا بیشتر کلمات ان کلمات کے جیسے ہوں، وزن اور قافیہ بندی میں ان کلمات کے جیسے ہوں جو دوسرے فقرے میں اس کے مقابل ہیں، جو دوسرے فقرے میں ان کے مقابل ہیں، فترسی، تو اسے مرصع کہیں گے۔ یعنی دونوں فقروں کے تمام کلمات یا بیشتر کلمات جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں کیا ہوں؟ ایک جیسے ہوں وزن میں اور قافیہ میں، تو اسے مرصع کہیں گے، ترسی کہیں گے۔ جیسے فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَصْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ۔ اس کلام میں دو فقرے ہیں، دو قرینے ہیں، ایک ہے فَهُوَ يَتْبَعُ الْأَصْجَاءَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، دوسرا قرینہ اور فقرہ ہے وَيَقْرَأُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ۔ پہلے قرینے میں فہوا کو چھوڑ دیں تو باقی تمام کلمات دوسرے فقرے کے اپنے مقابل کلمات کے جیسے ہیں۔ جیسے یتبعو، اس کا مقابل کون ہے دوسرے فقرے میں؟ یقرعو۔ اسجاء کا مقابل اسماء ہے، بجواہر کا مقابل بزواجر ہے، لفظہی کا مقابل وعظہی ہے، اور یہ تمام کلمات دوسرے فقرے میں موجود اپنے مقابل کلمات کے جیسے ہیں، وزن میں بھی اور قافیہ میں بھی، کہ وزن بھی ایک ہے اور ان کا آخری حرف بھی ایک ہے۔ اور آگے بڑھیں، وَإِلَّا فَمُتَوَازِن، اور اگر دو فقروں میں سے ایک فقرے میں موجود تمام کلمات یا بیشتر کلمات ان کلمات کی طرح وزن اور قافیہ میں نہ ہوں جو دوسرے فقرے میں ان کے مقابل ہیں،
تو اسے متوازی کہیں گے، جیسے فیہا سرور مرفوعہ و اکواب موضوعہ. یہاں بھی دو فقرے ہیں، ایک ہے فیہا سرور مرفوعہ اور دوسرا فقرہ اور قرینہ ہے و اکواب موضوعہ. فیہا کو چھوڑ دیں تو سرور مرفوعہ، پہلے فقرے میں سرور مرفوعہ ہے اور دوسرے فقرے میں اکواب موضوعہ ہے. ان کا ایک ایک کلمہ تو وزن اور قافیہ میں متفق ہے اور وہ ہے مرفوعہ اور موضوعہ، اور دوسرا کلمہ متفق نہیں ہے، وہ ہے سرور اور اکواب. تو یہ ہے متوازی. اب آگے بڑھیں. سجع میں ہوتا کیا ہے؟ دو یا دو سے زائد فقروں قرینوں میں جو فاصلے ہیں یعنی آخری کلمے ہیں، وہ آخری حرف پر کیا ہوتے ہیں؟ متفق ہوتے ہیں. آخری حرف پر تو بہرحال متفق ہوتے ہیں. اب اگر وزن اور قافیہ میں بھی متفق ہیں تو اور اچھی بات ہے. تو سجع میں ہوتا یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد قرینوں فقروں کے آخری کلمات یعنی فاصلے، یہ ایک حرف پر یعنی آخری حرف پر متفق ہوتے ہیں. تو اب سجع، جن فقروں میں سجع کا وجود ہوتا ہے وہ فقرے اگر تعداد کلمات میں یکساں ہوں، جن فقروں میں سجع کا وجود ہے، صنعت سجع پائی جا رہی ہے، یہ فقرے اور یہ قرینے اگر اپنے کلمات کی تعداد میں یکساں ہوں تو اسے سب سے بہتر سجع کہتے ہیں. اور اگر یہ فقرے، یہ قرینے اپنے کلمات کی تعداد میں یکساں نہ ہوں تو پھر بہتر ہونے میں ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ اگر فقرے اور قرینے تعداد کلمات میں متفق نہ ہوں تو اگر پہلا فقرہ، پہلا قرینہ چھوٹا ہو اور دوسرا قرینہ بڑا ہو، طویل ہو، تو یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے بہتر ہونے میں. اور اگر پہلا فقرہ دوسرا فقرہ تو یکساں ہو لیکن تیسرا فقرہ لمبا ہو، بڑا ہو، تو یہ بہتر ہونے میں تیسرے درجے پر آتا ہے. تو اگر چند فقروں، چند قرینوں کے کلمات کی تعداد برابر ہو تو یہ سب سے بہتر، اور اگر چند فقروں کے کلمات کی تعداد برابر نہ ہو تو اگر پہلا فقرہ چھوٹا ہو اور دوسرا فقرہ بڑا ہو تو یہ دوسرے نمبر پر ہے بہتر ہونے میں. اور اگر پہلا فقرہ دوسرا فقرہ یکساں ہو اور تیسرا فقرہ بڑا ہو تو یہ بہتر ہونے میں تیسرے درجے پر ہے. تو پہلا فقرہ چھوٹا ہونا چاہیے. بہتر تبھی ہوگا جب پہلا فقرہ چھوٹا ہو اور دوسرا یا تیسرا بڑا ہو. اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ پہلا فقرہ بڑا ہو اور دوسرا فقرہ یا تیسرا فقرہ چھوٹا ہو تو یہ بہتر نہیں ہے سجع میں. پہلا فقرہ چھوٹا اور دوسرا فقرہ یا تیسرا فقرہ بڑا ہے تو یہ تو بہتر ہے. لیکن اگر پہلا فقرہ بڑا ہو جائے اور دوسرا فقرہ چھوٹا ہو جائے یا تیسرا فقرہ چھوٹا ہو جائے، یہ بہتر نہیں ہے. مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی. صاحب کتاب کہتے ہیں وقیلا
اور ایک قول یہ ہے کہ احسن السجع ما تساوت قرائنہ، بہترین سجع اسے کہیں گے جس میں قرائن اور فقروں، جس کے قرائن اور فقرے برابر ہوں، یعنی کلمات کی تعداد میں. اور بہترین سجع وہ ہے جس کے فقرے اور قرینے کلمات کی تعداد میں برابر ہوں، جیسے فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود. صدر بیری کا درخت، مخدود بغیر کانٹے والے، طلح کا معنی کیلے، ممدود کا معنی تہ بتہ، ظل کا معنی سایہ اور ممدود کا معنی پھیلا ہوا. اب معنی ہوگا وہ بغیر کانٹے والی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں ہوں گے. یہاں دیکھیں 3 قرینے ہیں، 3 فقرے ہیں، فی صدر مخدود، طلح ممدود اور ظل ممدود. تو فی کو چھوڑ دیں تو بچے گا صدر مخدود، یہ پہلا فقرہ ہے. دوسرا فقرہ ہے طلح ممدود، تیسرا فقرہ ہے ظل ممدود. یہ تینوں فقرے، تینوں قرینے کلمات کی تعداد میں برابر ہیں، تو یہ سب سے بہترین سجع ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ثم ما طالت قرینتہ الثانیہ. پھر دوسرے نمبر پر بہترین سجع وہ ہے جس کا دوسرا قرینہ، جس کا دوسرا فاصلہ لمبا ہو، یعنی پہلا چھوٹا ہو اور دوسرا بڑا ہو. جیسے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ روپوش ہو جائے، نیچے چلا جائے. ما ضل صاحبکم، تمہارا رفیق نہ تو بھٹکا اور نہ بے راہ ہوا، بے راہ چلا. یہاں پہلا فقرہ ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. والنجم اذا ہوا یہ پہلا فقرہ ہے، پہلا قرینہ ہے. اور دوسرا قرینہ ہے، دوسرا فقرہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. یہاں سجا ہے اس لیے کہ والنجم اذا ہوا کا آخری کلمہ ہوا ہے، تو یہ فاصلہ ہوا ہوا. اور ما ضل صاحبکم وما غوا میں آخری کلمہ غوا ہے، تو یہ بھی فاصلہ ہوا. یہ دونوں فاصلے کیا ہیں؟ آخری حرف پر متفق ہیں، تو یہاں سجا ہے. اور اس پہلا فقرہ والنجم اذا ہوا یہ چھوٹا ہے، اور دوسرا ما ضل صاحبکم وما غوا یہ دوسرا قرینہ، دوسرا فقرہ لمبا ہے. تو یہ دوسرے نمبر پر ہے بہتر ہونے میں. اب اس ثالثہ، اور بہترین سجا تیسرے نمبر پر وہ ہے جس کا تیسرا فقرہ بڑا اور لمبا ہو. جیسے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو پھر اس کو بیڑیوں سے جکڑو، اس پر توق ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. یہاں دیکھیں 3 فقرے ہیں، خذوہ ایک ہے، غلوہ دوسرا ہے، ثم الجحیم صلوہ یہ تیسرا ہے. تیسرا فقرہ یہ کیا ہے؟ بڑا ہے، تو یہ تیسرے نمبر پر ہے بہتر ہونے میں. اب آگے کہتے ہیں ولا یحسن ان یؤتی بقرینۃ اکثر منها کثیرا. یہاں تھوڑا سا ایک لفظ محذوف ہے، ذرا غور کیجیے گا. عبارت یوں ہوگی ولا یحسن ان یؤتی بعد قرینۃ بقرینۃ. بعد قرینۃ یہاں محذوف ہے، اس کو آپ نکال لیجئے. ولا یحسن ان یؤتی بعد قرینۃ بقرینۃ اکثر منها کثیرا. اور سجع میں یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک قرینے کے بعد، یعنی ایک فقرے کے بعد دوسرا ایسا قرینہ اور فقرہ لایا جائے اکثر منہا اے اکثر من الاولی، جو پہلے والے فقرے سے چھوٹا ہو، کثیرن بہت زیادہ، جو پہلے والے فقرے سے بہت زیادہ چھوٹا ہو. یعنی یہ بہتر نہیں ہے کہ پہلا والا فقرہ بڑا ہو
اور دوسرا والا فقرہ چھوٹا ہو، پہلا قرینہ بڑا ہو اور دوسرا اس سے بہت چھوٹا ہو، یہ بہتر نہیں ہے۔ ولا يحسن ان يؤتى بقرینۃ اقصر منها کثیرا، عبارت ہوگی ولا يحسن ان يؤتى بعد قرینۃ بقرینۃ، اور یہ بہتر نہیں ہے سجا میں کہ ایک قرینے کے بعد، ایک فقرے کے بعد دوسرا ایسا فقرہ لایا جائے اقصر منها کثیرا، جو پہلے والے فقرے سے، پہلے والے قرینے سے بہت زیادہ چھوٹا ہو، یہ بہتر نہیں ہے۔ سجا میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ سجا کی بنیاد یہ فاصلے کے آخری حرف کے ساکن ہونے پر ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم دو فاصلوں کو دیکھیں گے کہ یہ دو فاصلے آخری حرف پر متفق ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ فاصلوں کے آخری حرف کو ہم متحرک نہیں پڑھیں گے، ساکن پڑھیں گے۔ آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ وزن میں متفق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ساکن کرنے کے بعد وزن میں متفق ہیں تو سجا کی رعایت ہے، سجا پائی جا رہی ہے، اور اگر آپ اس کو متحرک کر کے پڑھیں اور وزن ایک جیسا نہ ہو تو کہیں کہ سجا یہاں نہیں ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آخری حرف کو ہم متحرک نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ساکن پڑھیں گے۔ اس کی مثال بھی دی ہے، کہہ رہے ہیں الاسجاع مبنیۃ علی سکون الاعجاز۔ اعجاز عجز کی جمع ہے، اعجاز سے یہاں مراد ہے فاصلوں کا آخری حرف، یعنی آخری کلمے کا آخری حرف، کسی فقرے کے آخری کلمے کا آخری حرف۔ ترجمہ کریں گے، اور اسجاع فاصلوں کے آخری حرف کے ساکن ہونے پر مبنی ہوتے ہیں، کقولہم، جیسے عربوں کا قول ہے ما ابعد ما فات وما اقرب ما ہوا آت، فعل تعجب ہے ما ابعد، کتنا بعید ہے، ما وہ، ما فاتا، ما اسم موصول، فاتا صلہ اسم موصول، صلہ میں رکھ کے یہ فاعل ہوگا، کتنا بعید ہے وہ جو فوت ہو گیا۔ وما اقرب ما ہوا آت، یہاں آت یہ اصل میں آتن ہے، اس میں فاعل ہے عطا آتی سے، تو فاتا یہ فعل ماضی ہے اور آتن یہ اس میں فاعل ہے، اور کتنا قریب ہے وہ جو آنے والا ہے۔ ترجمہ ہو گیا، جو فوت ہو چکا کتنا بعید ہے اور جو آ رہا ہے کتنا قریب ہے۔ یہاں دیکھیں، اگر آپ فاتا متحرک پڑھیں اور آتن کو متحرک پڑھیں تو پھر فاتا کا وزن الگ ہو جائے گا اور آتن کا وزن الگ ہو جائے گا، تو سجا کی رعایت نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہاں سجا ہے، کیونکہ ہم سجا میں کیا کرتے ہیں؟ فاصلے کے آخری حرف کو ساکن رکھتے ہیں، تو فات اور آت جب ساکن رکھیں آخری حرف کو یعنی عجز کو، تو وزن ایک ہو رہا ہے، تو فات اور آت پڑھیں گے۔ آگے بڑھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ سجع کا لغوی معنی ہوتا ہے کبوتر کا آواز کرنا، کبوتر کا غٹر گوں کرنا، تو کبوتر کی آواز کو، کبوتر کی گٹر گوں کو سجع کہیں گے، سجع کہتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں سجع کا وجود ہے، قرآن میں اسجاء ہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ قرآن میں فواصل ہیں۔ وہی کہتے ہیں قیلا ولا یقال فی القرآن، یہ ایک قول ہے، وقیلا ولا یقال فی القرآن اسجاء، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں اسجاء ہیں، بل یقال، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں فواصل ہیں، یعنی اسجاء کے بجائے فواصل سے تعبیر کریں گے۔ خیر، سجع یہ نثر کے ساتھ مختص ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ سجع نثر کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ نظم میں بھی سجع کا وجود ہے۔ کہتے ہیں وقیلا السجع غیر مختص بالنثر، ایک قول یہ ہے کہ سجع نثر کے ساتھ مختص نہیں ہے، ومثالہ فی النظم قولہ، اور نظم میں سجع کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے تجلی بہ رشدی واثرت بہ یدی وفاضت بہ سمدی یا سمدی واورا بہ زندی، تجلی روشن ہو جانا، رشد کا معنی ہدایت عقل، اثرا ثری سے ہے، اسی سے ثرین دولت مند، اثرا باب افعال سے ہے، اثرا یسری اسرا، دولت مند ہو جانا، خوشحال ہو جانا، مالدار ہو جانا، فاضا یفیض و بہنا،
سمد سمد کا معنی تھوڑا سا مال، و اورا بھی زندی، اورا روشن ہونا، اور زند کا معنی چقماق۔ اب معنی ہوگا تجلی بہی میں ضمیر کا مرجع ہے ممدوح، شاعر کا ممدوح، شاعر جس کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی میرے ممدوح کی وجہ سے، میرے ممدوح کی وجہ سے میری عقل روشن ہو گئی، اور اس کی وجہ سے میرا ہاتھ مالا مال ہو گیا۔ وفاظ بھی سمدی یا سمدی، اور اس کی وجہ سے میرا سرمایہ بہہ پڑا۔ وہ اورا بھی زندی، اور اس کی وجہ سے میرا چقماق روشن ہو گیا۔ یہاں دیکھیں پہلے مصرے میں دو فقرے ہیں، پہلے مصرے میں دو قرینے ہیں، ایک ہے تجلی بھی رشدی اور دوسرا ہے اسرت بھی یدی۔ دوسرے مصرے میں بھی دو قرینے ہیں، فازا بھی سمدی اور اورا بھی زندی۔ تو یہ چار قرینے ہوئے، اور چاروں قرینوں کے فاصلے یہ آخری حرف پر کیا ہیں؟ متفق ہیں، تو یہی سجا ہے۔ پہلے فقرے، پہلے قرینے کا فاصلہ ہے رشدی، جس کا آخری حرف ہے یا، اور دوسرے قرینے کا آخری کلمہ یعنی فاصلہ ہے یدی، یدی کا بھی آخری حرف کیا ہے؟ یا ہے، ایسے ہی باقی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اصطلاح ہے تشتیر، اور تشتیر یہ نظم میں، شعر میں پائی جاتی ہے، اور تشتیر یہ ہے کہ کسی شعر کے دونوں مصروں میں سے ہر ایک مصرے کو ایک الگ سجع بنانا، دونوں مصروں میں سے ہر ایک مصرے میں ایک سجع ہو جو دوسرے مصرے کے سجع کے کیا ہو؟ خلاف ہو۔ اس کو تشتیر کہتے ہیں۔ تشتیر کا مطلب ہوا کہ شعر کے دونوں مصروں میں سے ہر ایک مصرے کا سجع الگ ہو، دونوں مصروں میں سے ہر ایک مصرے کا ایک سجع ہو، اور ہر مصرے کا سجع دوسرے مصرے کے سجع کے کیا ہو؟ خلاف ہو۔ یہ تشتیر ہے۔ تو جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ سجع نثر کے ساتھ خاص نہیں ہے، نظم میں بھی سجع کا وجود ہے، تو ان حضرات کے قول کی بنیاد پر تشتیر یہ سجع کے قبیل سے، سجع کے باب سے ہوگی۔ عبارت دیکھیں اور مثال بھی دیکھیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں وَمِنَ السَّجْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا يُسَمَّى التَّشْتِيرُ، اور اس قول کی بنیاد پر، کس قول کی بنیاد پر؟ کہ سجع نظم کے ساتھ، نثر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ نظم میں بھی سجع کا وجود ہے۔ وَمِنَ السَّجْعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَا يُسَمَّى التَّشْتِيرُ، اور اس قول کی بنیاد پر سجع کے قبیل سے وہ بھی ہے جسے تشتیر کہا جاتا ہے، یعنی سجع کے قبیل سے تشتیر ہے۔ تشتیر کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ جَعْلُ كُلٍّ مِّن شَطْرَيِ الْبَيْتِ سَجْعَةً مُخَالِفَةً لِأُخْتِهَا، اور تشتیر یہ ہے کہ شعر کے دونوں شطروں میں سے ہر شطر کو، اور شطر سے مراد ہے مصرع، تو ترجمہ ہوگا، اور تشتیر یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصروں میں سے ہر ایک مصرے کو ایسی سجع بنایا جائے جو سجع دوسرے مصرے کے سجع کے برخلاف ہو، کا قول ہی جیسے شاعر کا یہ بیرو معتصمن باللہ منتقم، یہ اصل میں ہے منتقمن ہے، للہ مرتغبن فی اللہ مرتقب، مرتقب اصل میں مرتقبن ہے۔ تو تدبیر یہ خبر مان لیں گے، مفردہ محذوف مان لیں گے، یعنی ہاذا یا ہوا وغیرہ۔ تو اچھا، معتصم باللہ منتقم للہ، منتقم للہ یہ معتصم باللہ کی صفت ہوگی، اور مرتقب فی اللہ یہ بھی اس کی صفت ہوگی، مرتقب بھی اسی کی صفت ہوگی۔
پہلے ترجمہ دیکھیں. ترجمہ ہوگا یہ معتصم باللہ کی تدبیر ہے. کس معتصم باللہ کی؟ یہ اس معتصم باللہ کی تدبیر ہے منتقم للہ جو اللہ کے لیے انتقام لینے والا ہے، مرتغب فی اللہ اللہ کی طرف رغبت رکھنے والا ہے، مرتقب اے مرتقب ثواب اللہ، یہ برت نکال لیں، اللہ کے ثواب کی امید رکھنے والا ہے. یہ اس معتصم باللہ کی تدبیر ہے جو اللہ کے لیے انتقام لیتا ہے، اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے، اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہے. یہاں دیکھیں ایک شعر کے دو مصرے ہیں. تدبیر و معتصم باللہ منتقم یہ ایک مصرع ہوا. اس مصرے میں دو قرینے ہیں، دو فقرے ہیں. ایک ہے تدبیر و معتصم اور دوسرا ہے باللہ منتقم. ان دونوں قرینوں کا فاصلہ آخری حرف پر متفق ہے. تدبیر و معتصم کا فاصلہ ہے معتصم جس کا آخری حرف میم ہے، اور باللہ منتقم کا فاصلہ ہے منتقم جس کا آخری حرف میم ہے. تو یہاں پہلے مصرے میں دو قرینے ہیں اور دونوں قرینوں کے فاصلے آخری حرف پر متفق ہیں، تو یہاں سجا ہے. اور وہ سجا، اس سجا کا آخری حرف کیا ہے؟ میم ہے. تو یہاں سجا کہہ لیجئے میم ہے. اب آئیے دوسرے مصرے پر. للہ مرتغب فی اللہ مرتقب. یہاں بھی دو فقرے ہیں. للہ مرتقب یہ ایک فقرہ قرینہ ہے اور فی اللہ مرتقب یہ دوسرا فقرہ اور قرینہ ہے. للہ مرتغب یہ جو پہلا قرینہ ہے اس کا فاصلہ ہے مرتغب جس کا آخری حرف با ہے، اور فی اللہ مرتقب کا فاصلہ مرتقب ہے جس کا آخری حرف با ہے. تو یہ دونوں فاصلے بھی کیا ہوئے؟ آخری حرف پر متفق ہوئے، اور وہ آخری حرف ہے با. تو اس دوسرے مصرے کا سجا ہے با. تو پہلے مصرے میں سجا ہے میم اور دوسرے مصرے میں سجا ہے با. دونوں تو پہلے مصرے کی سجا دوسرے مصرے کی سجا کے کیا ہے؟ برخلاف ہے. دونوں مصروں میں ایک ایک سجا ہے اور ایک سجا دوسرے سجا کے کیا ہے؟ برخلاف ہے. یہ ہے تصدیر. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.